الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خصوصی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑی رکھے، اسی کے ساتھ زندہ رکھے، اسی کے ساتھ ایمان کے ساتھ موت دے۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کے ہم نے آیت نمبر 216 تک جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور 26 رکوع جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے، تو 40 رکوع ہیں جس میں سے الحمدللہ 26 ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب تقریباً 14 رکوع اس کے جو ہے وہ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ 27ویں رکوع سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 217 سے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، جب تک ہمیں پس منظر نہیں سمجھ آئے گا تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ سکے گی کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے ہیں جو پہلے 6 مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، کہ مسلمانوں کا ایک مرکز جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی تعمیر کی۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یہ مواخات کرائی، انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرائی، ایک انصاری ایک مہاجر کو ملا کے بھائی بھائی بنا دیا۔ تو مہاجرین کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا۔ اور تیسرا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا وہ یہود کے ساتھ معاہدے کیے کہ کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم مل کے اس کا دفاع کریں گے۔ تو یہ 3 کام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 مہینے کے اندر یہ 3 کام جو ہے وہ کیے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے وہ دستے روانہ کرنا شروع کر دیے، جن کی تعداد تقریباً 8 آتی ہے، جو غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ 8 جو ہے وہ سرائے 4 سرائے اور 4 غزوات، تو کل 8 تعداد میں مہمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بھیجی ہیں، اور یہ 8 کی 8 مہمات یہ غزوہ بدر سے پہلے کی ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ قریش کو ایک پیغام دینا جو ہے وہ مقصود تھا کہ تمہارے قافلے جو ہے وہ اب جزیرہ نما عرب کے اندر محفوظ نہیں ہیں، بلکہ اب ایک اور طاقت بھی ہے جو مسلمانوں کی طاقت ہے، اور تو وہ کسی بھی وقت تمہارے قافلوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتی ہے۔ تو تم اگر اللہ کے گھر پر قابض ہو اور تم نے جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روک دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تو اب عرب کے اندر تم بھی محفوظ نہیں ہو، تمہارے قافلے بھی جو ہیں وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو یہ 8 مہمات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں، بلکہ اسی مہم کے اندر ایک 8ویں مہم ہی ہے جس کے نتیجے میں غزوہ بدر جو ہے وہ رونما ہوا۔
تو اسی طرح کی ایک مہم جو ہے وہ 8ویں سے پہلے کہہ لیں 7ویں مہم جو ہے وہ تھی کہ جس کے اندر نخلہ کی وادی کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقریباً 8 صحابہ پر مشتمل ایک قافلہ جو ہے وہ تیار کیا اور ان کو کہا کہ یہ ایک خط ہے، اس کو لو اور 2 دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو جو ہے وہ تم نے کھولنا ہے، تو پھر اس کے اندر جو لکھا ہو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یعنی اتنا سیکرٹ تھا کہ ان جانے والوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال جب وہ جو ہے وہ چلے ہیں اور 2 دن کا سفر کرنے کے بعد جب انہوں نے وہ خط کھولا ہے تو اس کے اندر یہ لکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دی تھی کہ تم وادی نخلہ جا کر جو ہے وہ بیٹھو اور وہاں پر قریش کے جو قافلے جو ہے وہاں سے جو گزر رہے ہیں اس کی نقل و حرکت کی خبر جو ہے وہ ہمیں دو۔ اب وادی نخلہ جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ مکہ کا شاہدرہ ہے، مین راستے، مین انٹرنس ہے، جہاں سے جو ہے وہ تقریباً ساری قافلے جو ہے وہ گزر کے مکہ آتے تھے وادی نخلہ سے، تو لہٰذا وہاں پر جا کے بیٹھنا گویا موت کے منہ میں جا کے بیٹھنے کے مترادف تھا، یا شیر کے منہ میں جا کے بیٹھنے کے مترادف تھا، کہ وہ بالکل ایسی جگہ ہے جہاں تو لڑائی ہونی تھی۔ تو لہٰذا مسلمان جو ہے وہ وہاں تقریباً وہاں پہنچ گئے۔ 8 صحابہ تھے تو ایک 2 صحابہ کا اونٹ گم ہو گیا، وہ تھوڑی دیر بعد پہنچے، لیکن 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اب جب یہ پہنچے ہیں تو یہ رجب کے دن جو ہے وہ چل رہے تھے اور مہینہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور یہ اس میں خیال تھا کہ مسلمانوں کے سامنے 2 آپشن آ گئے۔ ایک قافلہ جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اس قافلے کو جو ہے وہ لوٹ لیا جائے۔ تو اب رجب کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا تھا، تو اس میں یہ مسلمانوں کا اگر ہم جو ہے وہ ان کو لوٹتے ہیں تو یہ حرمت والے مہینے کی جو ہے وہ بے ادبی ہو جائے گی، اور وہ اسی رات شاید وہ مہینہ ختم ہو جانا تھا۔ تو اگر ہم مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور رات تک انتظار کرتے ہیں تو یہ بالکل مسجد حرام یعنی وہ جو مسجد حرام کا ایریا ہے اس کے اندر، مکۃ المکرمہ کا جو حرام کا ایریا اس کے اندر داخل ہو جائے گا، تو پھر بھی ہم اس کو نہیں لوٹ سکیں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں نے پھر اس وقت وہاں آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اس قافلے کو جو ہے وہ ابھی ہم لوٹ لیتے ہیں، یا اس کی یہ ایک ہے تفسیر جو ہے وہ الرحیق المختوم میں اسی طرح ہے کہ وہاں پر پھر بہرحال جو بھی وقوع ہوا اس کی مختلف تفصیل ہیں کہ کیا ہوا، لیکن وہاں پر جو ہے بہرحال عشر حرم کے اندر، رجب کے اندر، حرمت والے مہینے کے اندر بہرحال یہ جنگ ہو گئی، اور وہ جو قافلہ تھا جو مشرکین کا قافلہ آ رہا تھا اس کے تقریباً ایک بندے کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، ایک جو ہے وہ بھاگ گیا، کچھ شاید 1-2 قیدی بنا لیے، اور پورا قافلہ لے کر مسلمان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر اس کو حاضر ہو گئے۔ اب جو ہے وہ مشرکین نے بڑا شور مچایا، اور ظاہر بات ہے کہ یعنی ان کے گھر کے اندر آ کے مسلمان جو ہے وہ حملہ کر کے، اور ایک ان کے بندے کو قتل کر گئے تھے، ایک جو ہے وہ قیدی بنا کے لے گئے تھے، اور قافلہ بھی لوٹ لیا تھا۔ تو انہوں نے بڑا شور مچایا۔ اس میں بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں وہاں لڑائی کرنے کا نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہاں جا کے صرف خبریں جو ہے وہ ہمیں دو۔ بعض جگہ یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قافلے کا جو لوٹا ہوا سامان ہے وہ واپس کر دیا اور خون بہا بھی دیا، اور بعض جگہ یہ لکھا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان واپس نہیں کیا، البتہ قبول بھی نہیں کیا، کہ خود ہی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر لو۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہرحال کوئی اس طرح کی سزا نہیں دی، تو گویا ایک مسلمانوں کی طرف سے یہ ہو گیا معاملہ کہ مسلمانوں نے کافروں کا ایک بندہ جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اب جو ہے یہ مشرکین نے بڑا شور مچایا اور کہا کہ ان کی ہمت کیسی ہوئی کہ وہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے وادی نخلہ کے اندر آ کے جو ہے وہ ہمارے کسی بندے کو جو ہے وہ مار جائیں اور پھر وہاں سے بحفاظت چلے بھی جائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ بڑا شور کرنا شروع کر دیا۔ پھر مزید انہوں نے کیا شور کرنا شروع کر دیا، مزید یہ شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمان، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو حرمت والے مہینوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، یعنی ہم کافر تو حرمت والے مہینوں کا لحاظ رکھتے ہیں، اس میں لڑائی نہیں کرتے، لیکن یہ مسلمان تو ایسے کوئی معاذ اللہ بے دین ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور حرمت والے مہینوں کے اندر بھی جو ہے وہ جنگ کر کے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو بڑا ایک شور اٹھایا، ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے ہمارا بندہ مار دیا، اور دوسرا یہ کہ حرمت والے مہینے کے اندر جو ہے وہ ہمارا بندہ مار دیا۔ تو اس پر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تبصرہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ کل قتال فیہ کبیر، فرمائیے جنگ کرنا اس ماہ میں بڑا گناہ ہے، ہاں یہ جو ہے جنگ نہیں ہونی چاہیے،
اور یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا ادب و احترام ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کی راہ سے، وکفر بھی، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روک دینا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. یعنی یہ جو اب جو ہے وہ چیخے مار رہے ہیں کہ جناب یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ رجب کے مہینے کے اندر جو ہے وہ ہمارا بندہ قتل کر دیا، تو یہ جو ہے یہ اس حرمت والے علاقے میں کرتے کیا تھے؟ یہ جو مسجد حرام کا علاقہ ہے یہ سارا امن کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ جو مسجد حرام کے ارد گرد جو مکہ ہے یہ امن والا شہر ہے، جائے امن جو ہے وہ کہلاتی ہے. تو اس امن والے شہر میں یہ جو حرمت والا شہر ہے، اس حرمت والے شہر میں یہ کافر خود کیا کرتے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، ان پر تشدد کیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر تشدد اسی جو ہے وہ علاقے میں کیا گیا، اور خباب بن الارت کے ساتھ اور دوسرے صحابہ کے ساتھ جتنے صحابہ کے ساتھ ظلم کا بازار گرم کیا گیا وہ سارے مسجد حرام کے علاقے کے اندر جو ہے وہ کیے گئے. اور اسی طریقے سے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ بھی جو ہے وہ اسی خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کے بنایا گیا. دارالندوہ کے اندر بیٹھ کے یہ منصوبہ بنایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے. اور پھر جو ظلم و ستم کیا، تو یہ سارا وہ جو ہے یہ تمہیں اس وقت خیال نہیں آیا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ امن والا علاقہ ہے. مسجد حرام، خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے یہ امن والا علاقہ ہے، یہ حرمت والا علاقہ ہے. تو اس حرمت والے علاقے میں تم جو مرضی کرتے رہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کر لو، صحابہ کرام میں سے کچھ کو شہید بھی کر دو، جیسے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کو تم شہید بھی کر دو، جو تمہارا دل آئے تم کر گزرو. لیکن مسلمان سے اگر کچھ معاملہ ہو جائے تو وہ تمہاری چیخیں جو ہے وہ بلند ہو رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیوں ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تبصرہ جو کیا ہے کہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن تمہارے گناہ جو ہیں وہ اپنے گناہوں پر بھی دیکھو، اپنے گریبانوں کو بھی جھانک کر دیکھو کہ تمہارے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے خون ریزی سے. اور فتنہ یہاں پر کیا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ بت رکھے ہوئے ہیں، 360 بت جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کو جو ہے وہ تم نے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تم کر رہے ہو، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام سے باغی ہوئے ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم نہیں ہونے دے رہے، اور اس زمین پر اپنے ہی نظام کو جو ہے وہ تم قائم دائم رکھنا چاہتے ہو. تو والفتنة اکبر من القتل، یہ جو فتنہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے علاوہ نظام کا چلنا، اور اللہ کے گھر میں 360 بتوں کا رکھا جانا، اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی دین کا، اللہ کے دین کے علاوہ کسی دین کا چلنا، اللہ کے احکامات کے علاوہ کسی اور کے احکامات کا چلنا اور ماننا، تو یہ فتنہ ہے. اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بہت بڑا گناہ ہے. تو جو گناہ تم کر رہے ہو یہ اللہ کی نظر میں اس قتل سے بہت بڑا گناہ ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہ کافر تم سے. یعنی یہ جو ہے یہ نہیں خیال کریں گے، ان کی کوئی ایس او پیز نہیں ہوتی. یہ جب جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ اور نیٹو اور یہ جب مسلمانوں کے اوپر بمباری کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ایس او پیز نہیں ہوتی. اب اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر جس طرح شہادتیں کر رہا ہے، ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے. لیکن مسلمان اگر جواب میں کچھ کریں گے تو مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں جی، مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں جی، مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں جی. یعنی وہ جو مرضی کر گزرے ان کو کچھ نہیں کہنا، اور مسلمان اگر جواب میں پتھر بھی مار دیں تو یہ تو جی بڑے دہشت گرد ہیں، یہ پتھر مارتے ہیں، یہ کوئی پتھر مارنا کوئی انسانیت ہے؟ تو امن کی بات ہونی چاہیے، امن کی بات ہونی چاہیے. تو یہ ایک سوچ ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہ کافر، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے اگر ایسا کر سکیں. یعنی اگر ان کے بس میں ہوگا تو وہ ضرور تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے. لیکن اگر تم اپنے دین سے پھر گئے اور کافروں سے جنگ میں بزدلی دکھا دی، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو پھر گیا تم میں اپنے دین میں سے، یعنی یہ جو پریشر جو ہے یہ برداشت نہ کر سکا، اور پریشر برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ مر گیا
اس حالت میں ہی کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ بد نصیب ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اپنے دین سے پھر جانا، تو اس کی ایک تو سزا ہے جو شریعت موسوی سے ہی ہمارے ہاں آئی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس کے اعمال بھی سارے ضائع ہو گئے جائیں گے، اس کی پھر نیکیاں بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ دین اسلام سے کفر میں چلا گیا، اور کفر میں جانے کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا۔ ہاں مجبوری کی وجہ سے کوئی پریشر آ گیا، کوئی تشدد ہو رہا ہے اور کوئی مار پڑ رہی ہے، تو اس مار سے بچنے کے لیے، تشدد سے بچنے کے لیے انسان کوئی کلمہ کفر اگر زبان سے نکال دیتا ہے کہ چلو میری اس تشدد سے جان چھوٹ جائے، لیکن دل اگر اس کا اسلام پر مطمئن ہے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اگر کوئی دل سے ہی پھر جائے اور دل سے جو ہے وہ اسلام چھوڑ کے چلا جائے، تو پھر جو ہے وہ اس حالت میں اس کو موت آ جائے، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے برباد ہو گئے اعمال دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے جو ہے وہ محفوظ رکھے کہ حالات جو ہیں وہ اب آئندہ جو آ رہے ہیں وہ سخت سے سخت ہیں۔ ابھی بھی شہادتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور بڑی بڑی شہادتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ابھی یحییٰ سموار رحمہ اللہ وہ بھی جو ہے وہ اب شہید ہو گئے ہیں، اور بڑی بڑی شہادتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اللہ کے دین کے لیے کبھی ہمیں بھی اپنی جان جو ہے وہ دینی پڑ جائے، تو کیا ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن کے لیے ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہی انہی لوگوں کو جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ ملے گی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو امید رکھنے چاہیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان لوگوں پر ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے اندر ایک لطیف سا آپ سمجھ لیجیے کہ ایک نقطہ مزید بھی پوشیدہ ہے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے، جو لوگ جہاد نہیں کرتے، جو کوشش نہیں کر رہے، جو کسی قسم کا دین کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جناب ہمیں بھی جو ہے وہ جنت دی جائے، تو ایک لطیف سا نقطہ ان کی طرف بھی ہے کہ بھائی ایسے جنت نہیں ملنے والی، جو ایمان لائیں گے، ہجرت کریں گے، جہاد کریں گے، یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو تم اپنا جائزہ لے لو کہ تم یہ تین کام کر رہے ہو، ایمان لا رہے ہو، ہجرت کر رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، تو پھر تو تم امید رکھو جنت کی، رحمت کی۔ لیکن اگر تم یہ کام نہیں کر رہے تو پھر اپنے گریبان میں جھانک لو کہ تم کس منہ سے جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو۔ اب کچھ احکامات شریعت کا تذکرہ آ رہا ہے، اور 3 سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، یعنی شراب اور جوا دونوں کے اندر جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ اور ان دونوں کے اندر مشترک بات کیا ہے؟ شراب کے اندر بھی اور جوئے کے اندر بھی مشترک بات یہ ہے کہ انسان محنت سے فرار چاہتا ہے، تو جوئے کے اندر بھی یہ ہے کہ میرا کوئی داؤ لگ جائے اور مجھے کوئی لاکھوں روپے جو ہے وہ آ جائیں، اور شراب کے اندر بھی زندگی کے تلخ حقائق کو سامنا کرنے کے بجائے وہ شراب پی کے مدہوش ہو جانا پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ انسان محنت سے فرار چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی بس داؤ لگ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی زندگی کے تلخ حقائق کو سامنا نہیں کر سکتے۔ تو زندگی کے تلخ حقائق کو سامنا کرنے کے بجائے کوئی شارٹ کٹ یا مدہوشی ہو جائیں، دماغی کام نہ کرے، تو یہ چیزیں انہیں پسند کرتے ہیں۔ تو عن الخمر والمیسر یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر، فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے۔ فائدہ اس میں کیا تھا کہ جب یہ شراب پی لیتے تھے بہت زیادہ، تو پھر اس میں سخاوت بہت کرتے تھے، بہت پیسہ جو ہے وہ لگاتے تھے، تو اس میں جن کو پھر اس وقت پیسہ ملتا تھا تو ان کو تھوڑا نفع ہوتا تھا۔ تو وہ منافع للناس، یا یہ کہ شراب کے اندر سے شاید کوئی دوائی شوائی کی بھی کسی وقت کسی کے لیے بن جائے، تو وہ منافع للناس، کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔
یعنی اگر کچھ پوائنٹس، کچھ ان کے فائدے لکھ لیے جائیں، کچھ ان کے نقصانات لکھ لیے جائیں، تو ان کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو روکا گیا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے۔ تو ایک یہ بات آئی۔ پھر آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، فرمایا جو بھی ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے واضح فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے آیات، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی یہ جو آئیڈیل بتا دیا گیا کہ آئیڈیل کیا ہے، یہ تم سے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آئیڈیل صورتحال کیا ہے؟ آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ لیکن بہرحال رکھا بھی جا سکتا ہے، یہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے احکامات ہیں، اس میں آپ مال رکھتے ہیں، پورا سال جو ہے وہ مال آپ کے پاس پڑا ہے، زائد ہے، کسی کام کا نہیں ہے، صرف آپ کی بچت ہے، تو سال بعد اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک موٹیویشن کے حوالے سے بات ہے، یہ آئیڈیل ایک دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ آئیڈیل ہونا چاہیے کہ جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ پھر دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں یہ کامیابیاں تمہیں ملیں گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب تیسرا سوال آ گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرمائیے خیر خواہی کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو شریک کر لو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سینسٹیو ہو گئے تھے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، تو انہوں نے ہانڈیاں بھی اپنی علیحدہ کر لی تھی کہ یتیم کی ہانڈی علیحدہ پکتی تھی اور ان کی ہانڈی علیحدہ پکتی تھی، اور یتیم کے کوئی کپڑا لانا ہے، جوتی لانی ہے، تو وہ علیحدہ پورا خرچہ اور یہ علیحدہ پورا خرچہ۔ تو بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے سختی کر لی تھی۔ تو اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمائیے خیر خواہی ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم شریک کر لو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی یہ اس طرح جو تم نے سختی کر لی کہ ان کی ہانڈیاں بھی علیحدہ کر لی، ان کے ہر چیز علیحدہ کر لی، تو یہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے مل جل کے کھاؤ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے بگاڑنے والے کو بھی، اور اللہ جانتا ہے جو اصلاح کرنے والا ہے اس کو بھی، سنوارنے والے کو بھی۔ یعنی ایک آدمی ہے وہ اس وجہ سے یتیم کے مال سے زیادہ زیادہ خرچ کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ بڑا ہو جائے اس سے پہلے یہ ہم اس کا مال جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اتنی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں کہ چلو کم سے کم اس کا مال خرچ کریں تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس اماؤنٹ ہو اس کے ہینڈ اوور کرنے کے لیے کہ بھائی یہ تمہارے پیسے ہمارے پاس بطور امانت پڑے تھے، تو یہ اب جو ہے وہ لے لو اور اپنا کاروبار جو بھی شروع کرنا شروع کر لو۔ تو دو طرح کے کریکٹر ہو سکتے ہیں، ایک مفسد ہے ایک مصلح ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالے رکھتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ اسلام کا جو سسٹم ہے، اسلام کا جو نظام ہے، وہ تو آج پڑھ کر ہمیں عجیب سے ہی لگتا ہے کہ یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں، تو ورنہ یتیم کے حوالے سے بہت زیادہ ہدایات ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، آگے بھی کئی جگہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو۔ تو بہت زیادہ اس حوالے سے موٹیویشن ہے کہ یتیم کے بچوں کے حوالے سے کہ ان کا جو یتیموں کا جو ہے وہ خیال کرو، جو یتیم بچے ہیں ان کا جو ہے وہ خیال رکھو۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اگر اس کو پڑھتے ہوئے کوئی ہدایت مل رہی ہے تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس ہدایت پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے۔ تو یتیم جو ہے وہ ہمارے خاندان میں اگر کوئی یتیم ہو جائے یا ہمارے خاندان میں اگر کوئی یتیم ہے تو ہمارا اس کے ساتھ طرز عمل کیا ہے؟ پھر ہم جو ہے وہ اس کو ویسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چلو اب یہ وہ اس کی ماں اب جا کے برتن دھوئے گی اور کپڑے صاف کرے گی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرے گی۔ تو ایک یہ طرز عمل ہو سکتا ہے، یہ ایک طرز عمل یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا بچہ ہمارے خاندان میں یہ جو ہے بچے ہیں یتیم ہو گئے ہیں، اور اب باقی سارے خاندان والے مل جل کر ان کی کفالت کریں گے، ان کا روٹی کپڑا مکان رہائش بل سب چیزوں کا اہتمام پورے خاندان والے مل کے کریں گے
تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی ماں کو بھی کہیں جا کے دھکے نہ کھانے پڑے، اور یہ اچھے طریقے سے پرورش پا جائیں۔ تو پھر جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کے دل میں خاندان والوں کی کس طرح جو ہے وہ ایک محبت ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں پرورش جو ہے وہ پروان دی ہے، ہمیں پرورش جو ہے کی ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور ماں جو ہے وہ ان کی برتن دھو رہی ہو، یہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ کس قسم کا کریکٹر بنیں گے وہ ہم تصور کر سکتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو جائے تو پورے خاندان والے، پھر پورے محلے والے، برادری والے، قبیلے والے، ساری جو ریاست ان بچوں کی کفالت میں لگ جائے کہ ان بچوں کو کوئی احساس کمتری نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں، اور وہ بھی ایک بہترین جو ہے وہ سوسائٹی کا حصہ بن سکے۔ تو اسلام میں تو بڑے ہی خوبصورت اور اعلیٰ احکامات ہیں، بہرحال ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں بھٹکتے کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ آگے اب فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا مشرکین سے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً مومن کنیز بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں، یعنی مومنہ عورت جو ہے وہ اس سے شادی کرنی چاہیے بشک وہ کنیز ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نکاح میں نہ دو اپنی عورتوں کو مشرکوں کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں یعنی مشرک جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف اپنے توفیق سے، یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو جنت کی طرف مغفرت کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں جب جڑیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا مشرک سے نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور واضح فرماتے ہیں اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ مشرک عورت ہو یا مشرک مرد ہو اس سے نکاح سے جو ہے وہ اجتناب کرو، اور اس کے بجائے مسلمان مرد سے مسلمان عورت سے نکاح کرو، اور اسی طرح جب دو مسلمان عورت جو ہے وہ مرد جو ہے وہ مل کے نکاح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہاں پر یہ رکوع نمبر 27 جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اب ہم آگے چلتے ہوئے رکوع نمبر 28 کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، تو فرمائیے وہ جو ہے وہ حیض تکلیف کی حالت ہے یا ناپاکی کی حالت ہے، دونوں ترجمے ہیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور قریب نہ جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، جو امر طبعی ہے، جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے آؤ ان کے پاس۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور وہ محبت رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، بس آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو، یعنی کوئی خاص طریقہ نہیں۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے، یعنی نیکیاں بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کے پاس آؤ گے تو یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے، اور اولاد کے لیے بھی انسان، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا 23ویں رکوع میں کہ اولاد بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو وقدموا لانفسکم، آگے بھیجو اپنے لیے، نیکیاں بھی ہو سکتا ہے اور اولاد بھی۔ واتقوا اللہ، بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو، تمہاری ملاقات جو ہے وہ اس سے ہونے والی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجیے مومنوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بنا لیا کرو اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش نہیں کرو گے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ کوئی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد یہ نیکی نہیں کروں گا، یا میں قسم کھا بیٹھتا ہوں آج کے بعد اس کے کام نہیں آؤں گا، یا کوئی ایسی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ اس سے رک جائے،
تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی قسم نہ کھاؤ، اللہ کی قسم ایسی نہ کھاؤ، واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ غیر ارادی بات پر تمہاری قسموں میں سے۔ یہ جو تھے عرب، ان کی عادت تھی کہ یہ بات بات پر قسمیں کھایا کرتے تھے، اور کبھی واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، ہر بات میں یہ جو ہے یہ اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جو یہ قسم ہے کہ غیر ارادی طور پر تم قسمیں کھاتے رہتے ہو، ہر وقت واللہ 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 کرتے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان غیر ارادی قسموں پر تو نہیں پکڑے گا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور لیکن وہ پکڑے گا تمہیں ان پر جس کا ارادہ کیا ہے تمہارے دلوں نے، یعنی جو دل سے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ انسان قسم کھائے تو پھر اس قسم پر جو ہے وہ پھر مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ اب بیویوں سے قطع تعلق کا مسئلہ آ رہا ہے، فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، ان کے لیے جو قسم اٹھا لیں قریب نہ جانے کی اپنی بیویوں کے، تربصوا اربعۃ اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ یہ ایلا کہلاتا ہے کہ اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ بھائی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس کی مدت جو ہے وہ 4 مہینے رکھی گئی ہے کہ 4 مہینے کے اندر وہ اپنا کوئی فیصلہ کر لیں۔ تربصوا اربعۃ اشہر، انتظار کرنا چاہیے 4 مہینے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ فإن فاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ کسی بھی وجہ سے شوہر اگر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور اس سے تعلق قائم نہیں کروں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے، اور اس کی جو مدت ہے وہ 4 مہینے ہے، کہ 4 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیصلہ کر لو۔ تو 4 مہینے کے بعد فیصلہ کر لو، اگر میاں بیوی نے اکٹھے رہنا ہے تو اکٹھے رہیں، نہیں رہنا طلاق لینی ہے تو طلاق لے لیں۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہے، کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہی معاملہ ہے کہ سالوں کے حساب سے خواتین جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہیں، اور اسی طرح مرد بھی جو ہے وہ شادی شدہ ہو کے بھی غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، اور سالوں کے حساب سے ناراضگیاں کر کے ایک دوسرے سے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر اندر تم جو بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے اس کو کر لو۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک۔ اب یہ جو ہے ان کی عدت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کیا ہے، کہ یہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں۔ یعنی 3 حیض کی مدت ہے، اور ایک مدت یہ بھی ہے کہ اگر حاملہ ہو تو وہ پھر جب تک وضع حمل نہیں ہوگا تو تب تک جو ہے وہ عدت جو ہے وہ چلے گی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو چھپا لیتی ہیں اور بتاتی نہیں ہیں، تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ چھپاؤ نہیں، جو تمہارے اگر رحم میں کوئی ہے اولاد ہے تو اس کو چھپاؤ نہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹا لینے کے اس مدت میں اگر وہ چاہیں۔ یعنی یہ طلاق رجعی ہوئی تھی، طلاق بائن نہیں ہوئی تھی، 1 طلاق ہوئی تھی یا 2 طلاقیں ہوئی تھیں، تو اس کے بعد اجازت ہے کہ وہ رجوع کر لیں۔ 3 طلاقوں کے بعد تو اجازت نہیں ہوتی رجوع کی، لیکن اگر 1 طلاق دی تھی 2 دی تھی تو یہ رجوع کر لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے ان کے حقوق ہیں مردوں کے دستور کے مطابق۔ عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے ان پر حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ طلاق کے مسائل جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے چلنے سے پہلے طلاق کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں اکثریت جو لوگ ہیں ان کو طلاق دینے کا طریقہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، اور وہ طلاق بالکل غلط انداز میں دیتے ہیں، اور جب اس طرح طلاق دے دیتے ہیں تو پھر وہ کوئی غلط چکروں میں مزید غلط چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ اب اس طریقے اب جو ہے وہ بیوی کو کیسے واپس لایا جائے۔ تو وہ اگر ہمیں طلاق دینے کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا تو انشاءاللہ پھر یہ مسائل ہی نہیں آئیں گے۔ تو آگے چونکہ اب تقریباً طلاق ہی کی باتیں آ رہی ہیں
تو لہٰذا بہتر ہے کہ طلاق صحیح کس طریقے سے دی جا سکتی ہے اس کو جو ہے وہ سمجھا جائے۔ میاں بیوی کے درمیان نکاح ہوتا ہے تو نکاح کی صورت میں وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آپشن دیے کہ 3 دفعہ وہ طلاق جو ہے وہ ایک دوسرے مرد جو ہے وہ بیوی کو طلاق جو ہے وہ دے سکتے ہیں، تو 3 دفعہ طلاق جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اب اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے طلاق دینے کا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو اس سے آپ نے پھر اندازہ لگانا ہے کہ کتنے فیصد لوگ اس طرح جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں طلاق دیتے ہیں، اور کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ دوسری غلط طریقوں سے جو ہے وہ طلاق دیتے ہیں۔ تو جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے ناچاکی ہو گئی ہے اور اگر وہ معاملہ اب طلاق تک پہنچ گیا ہے، تو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ تو اب یہ طلاق جو ہے یہ واقع ہو گئی، اور اب شوہر نے ایک ہی دفعہ چونکہ کہا ہے تو لہٰذا اس کو ایک ہی دفعہ گنا جائے گا، اور جیسے ہی شوہر کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تو اس کے فوراً بعد سے جو ہے وہ اب اس کی عدت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، یعنی 3 حیض جب تک اس کو نہیں آئیں گے یہ اس کی عدت ہے، اور ان 3 حیضوں کے اندر یہ شوہر کے گھر ہی رہے گی، اور حدیث میں آیا کہ یہ ذرا بن سنور کے رہے، تیار ہو کے رہے، تاکہ شوہر جو ہے وہ رجوع کر لے۔ اب یہ جو 3 مہینے ہیں، 3 حیض ہیں، بلکہ 3 مہینے بھی نہیں، 3 حیض جو ہیں ان کے اندر یہ شوہر کے گھر رہے گی، اور اگر ان 3 حیض کے اندر شوہر اس سے رجوع کر لے تو پھر جو ہے وہ دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے، لیکن ایک طلاق جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اب ایک طلاق کا آپشن انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اب ٹھیک ہے انہوں نے رجوع کر لیا ہے، یہ آپس میں مل گئے ہیں، اب مزید کچھ نہیں کرنا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ایک طلاق ان کی ہو گئی ہے۔ اب جب دوبارہ اگر شوہر یہ کہے گا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو وہ دوسری طلاق ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ طلاق دینے کے بعد رجوع کیا تو 0 پہ آ گئے، 0 پہ نہیں آتے، بلکہ وہ ایک جو طلاق دے دی ہے وہ پھر ایک رہتی ہے۔ اچھا، بالفرض محال وہ عورت جو ہے وہ اس کے گھر میں رہی، 3 حیض پورے ہو گئے، اور شوہر نے جو ہے وہ رجوع نہیں کیا، تو اس صورت میں اب طلاق جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ اب بیوی بھی آزاد ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے، شوہر بھی آزاد ہے، دونوں جو ہے وہ اب آزاد ہیں، جہاں مرضی نکاح کر لیں۔ مرد کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن عورت بھی 3 حیض گزارنے کے بعد اب آزاد ہے کہ وہ جہاں مرضی نکاح کر لے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ سارا پروسیس ایک طلاق کے بعد ہوا ہے، کہ ایک طلاق ہوئی ہے، اس کے 3 حیض جو ہے وہ گزرے ہیں، 3 حیض گزرنے کے بعد عورت جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے، اب جہاں مرضی جا کے نکاح کر لے۔ بالفرض محال 6 مہینے سال بعد ان دونوں کو یہ خیال آتا ہے کہ بھائی ہم سے شاید غلطی ہوئی ہے، ہم دونوں کو جو ہے وہ آپس میں نکاح کر لینا چاہیے، دوبارہ رجوع کر لینا چاہیے، یا کچھ عرصے بعد ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں وہی اچھا تھا، تو پھر یہ اب بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ طلاق ایک ہی ہوئی تھی، اور ایک ہی طلاق کی وہ اس کے امپلیمنٹیشن ہو گئی تھی، 3 کے بعد وہ آزاد ہو گئی تھی، 3 حیض کے بعد۔ تو لہٰذا اب دوبارہ جب یہ نکاح کریں گے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، دوبارہ حق مہر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، دوبارہ حق مہر لازم ادا ہوگا، اور دوبارہ یہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ اس پروسیس میں ان کو کسی حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوبارہ فرض کریں یہ رہنا شروع ہو گئے، 6 مہینے سال یہ اکٹھے رہے، پھر شوہر نے کوئی لڑائی ہوئی، پھر یہ بات کہہ دی میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اب دوسری طلاق جو ہے وہ ہو گئی، اب دوسری طلاق کا جو ہے وہ عدت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ 3 حیض کے اندر وہ شوہر کے گھر رہے گی، اور 3 حیض کے اندر وہ جو ہے وہ اگر رجوع کرنا چاہے گا تو رجوع کر لے گا، رجوع نہیں کرے گا تو 3 حیض بعد دوبارہ جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ اگر 3 حیض کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو یہ اب 2 طلاقیں ہو جائیں گی، اور ایسا نہیں کہ دوبارہ چونکہ نکاح ہوا ہے تو لہٰذا اب کوئی نہیں، اب ایک طلاق کا یہ آپشن پہلے استعمال کر چکے ہیں، پھر یہ نکاح ہوا تھا، اب یہ دوسری، اب اگر ان کے درمیان طلاق ہوگی تو پھر اب یہ دوسری طلاق ہو جائے گی۔ اگر تو یہ 3 حیض کے اندر رجوع کر لیتے ہیں تو پھر نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر دوبارہ میاں بیوی بن کے رہیں گے، لیکن اگر 3 حیض پورے ہو جاتے ہیں پھر یہ دوبارہ آزاد ہو جائیں گے، پھر بیوی جس سے مرضی نکاح کرے، پھر شوہر جس سے مرضی نکاح کرے، دونوں اپنے اپنے گھروں میں آزاد ہیں، جو جس سے مرضی نکاح کر لے، کسی کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر جو ہے وہ 6 مہینے سال بعد محسوس ہوا کہ نہیں ہم سے 2 دفعہ غلطی ہو گئی، ہم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، تو دوبارہ یہ نکاح کر سکتے ہیں، اور دوبارہ ان کو کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔
دوبارہ جب یہ نکاح کر لیں گے تو دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے. پھر اگر 6 مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، اور پھر ان کی لڑائی ہوتی ہے، پھر شوہر کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اب جیسے ہی شوہر نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو یہ اب تیسری طلاق ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ حیض جو عورت جو ہے وہ اپنے جو عدت کے ایام میں وہ اب شوہر کے گھر نہیں گزارے گی، کیونکہ اب 3 طلاقیں جو ہے وہ ہو گئی ہیں. اب وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی، اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے گی، کہیں بھی چلے جائے گی، اور اب یہ اس کے اوپر مستقل حرام ہو گئی ہے. اب یہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ پھر حلالہ ہو، اور وہ بھی آرگنائزڈ نہ ہو. یعنی ایسا نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ طے کر کے کہ بھائی یہ شادی کرے گی پھر تم طلاق دینا، تو وہ تو بالکل غلط معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا کہ انسان طلاق ایک وقت میں صرف ایک ہی دفعہ زبان سے یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو وہ بھی یہ پورا پروسیس اس طلاق کے تحت بھی یہ پورا پروسیس جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ 3 ماہ تک عدت بھی گزرے گی، عدت گزرنے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی، پھر سب آزاد ہو جائیں گے، جہاں مرضی نکاح کر لیں، اور اگر بعد میں یہ آپس میں بھی کرنا چاہیں تو بغیر حلالے کے بھی یہ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ آج تک کسی نے صحیح طریقے سے جو ہے وہ طلاق دی ہو. غلط طریقہ کیا ہے؟ غلط طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک ہی دفعہ جو ہے وہ کہہ دے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق. تینوں طلاقیں اس نے اکٹھی ایک ہی وقت میں زبان سے جو ہے وہ نکال دیں. تو پھر اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اگر اس طرح کہہ دیا جائے تو پھر تینوں طلاقیں جو ہیں وہ واقع ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں جو اہل حدیث ہیں ان کے نزدیک تو اس صورت میں بھی ایک ہی طلاق ہوتی ہے، لیکن بہرحال باقی جو ہیں احناف اور شوافی اور حنبلی اور مالکی، تو یہ چاروں جو فقہ والے ہیں ان چاروں فقہوں میں یہی رائے ہے کہ اگر 3 طلاق کا لفظ کہہ دیا جائے تو پھر 3 دفعہ طلاق کہہ دیا جائے تو تینوں طلاقیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. پھر اس میں کوئی وہ شوہر کے گھر بھی نہیں رہے گی کیونکہ تینوں ہو گئی ہیں، تو وہ پھر عدت بھی کہیں اور جا کے پوری کرے گی. تو لہٰذا یہ پورا ایک طلاق کا طریقہ کار ہے، ایک پورا طلاق کا سسٹم ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ طلاق دینی چاہیے. تو انسان کو معلوم ہونا چاہیے، جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے طلاق دیں. اور اگر وہ صحیح طریقے سے طلاق دیں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی کہ اگر کچھ وہ پچھتاوا بھی ہو گیا کہ ہم نے غلط کام کر لیا تو ان کے لیے رجوع کا آپشن موجود ہوگا. وگرنہ یہ ہے کہ پھر وہ حلالہ سینٹر جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اور ان حلالہ سینٹر سے پھر جو ہے وہ زنا، وہاں بھی وہ زنا ہوتا ہے، اور پھر جب واپس آتی ہے وہاں بھی زنا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے. تو اب جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے، اب جو رکوع آ رہا ہے یہ طلاق کے حوالے سے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 دفعہ ہے، یعنی 2 دفعہ طلاق دی جا سکتی ہے، پھر رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر 3 دفعہ طلاق ہو گئی تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ. یہ جو پورا تصور ہے طلاق کا اس طریقے سے، یہ اگر صحیح انسان کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرآن حکیم کیا باتیں کر رہے ہیں اور حدیث میں کیا باتیں آ رہی ہیں. کہ طلاق بھی ہو رہی ہے اور وہ شوہر کے گھر بھی رہ رہی ہے، اور وہاں جو ہے اس کو بن سنور کے رہنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ طلاق جب ہو گئی ہے تو پھر اس کے گھر کیوں رہ رہی ہے شوہر کے. تو وہ صرف اس صورت میں کہ جب جو ہے وہ اس نے 1 یا 2 دفعہ طلاق دی ہو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم لو اس میں سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ بھی. یعنی اب طلاق کی صورت میں جو کوئی مال و دولت آپ نے خرچ کیا تھا وہ مال و دولت جو ہے وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو. دونوں اگر ڈریں تو پھر وہ واپس بھی ایک دوسرے کو کوئی مال بھی دیا جا سکتا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ عورت اس کو چھڑائے اس سے، یعنی طلاق لے لے کچھ فدیہ دے کے. یعنی اس میں خلا کا بھی بیان ہے کہ وہ خلا بھی جو ہے وہ لے سکتی ہے، تو اور یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے کوئی دے بھی سکتی ہے اس سے بندے سے جان چھڑانے کے لیے. فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر اس میں کہ وہ عورت خود کو چھڑائے جس سے یعنی اس کو کوئی فدیہ دے دے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں پس ان سے تجاوز مت کرو.
وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جس نے تجاوز کیا اللہ کی حدود سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو اس آیات میں کیا بات آئی؟ الطلاق مرتان، طلاق دینا 2 دفعہ ہے۔ ایک دفعہ طلاق کہہ دیا پھر جو ہے وہ رکھ سکتے ہو بیوی کو، 2 دفعہ طلاق کہہ دیا پھر بھی بیوی کو رکھ سکتے ہو، لیکن جیسے ہی 3 دفعہ طلاق کہہ دیا تو پھر جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، پھر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر پھر وہ اسے طلاق دے دے، یعنی الطلاق مرتان 2 دفعہ ہو گئی اور پھر اب تیسری آ گئی، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ اگر اسے طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اب یہ اس کے اوپر حلال نہیں ہے، 3 طلاق دینے کے فوراً بعد وہ حرام ہو گئی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے اس کے سوا، یعنی اب جو ہے وہ کسی اور سے نکاح کرے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر دوسرا خاوند بھی اس کو طلاق دے دے، اور یہ سب کچھ جو ہے اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پلان نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پلان کر کے جو ہے وہ کیا گیا ہو کہ میں اس سے نکاح کروں گی پھر یہ مجھے طلاق دے دے گا پھر میں واپس آ جاؤں گی اس کے بعد، یہ ساری پلان نہیں ہونے چاہیے۔ اگر پلان ہوگا تو پھر ادھر بھی زنا، واپس آ کے بھی زنا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے تیسری دفعہ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اب وہ عورت حلال نہیں اس کے لیے اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے اس کے سوا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو نہیں ہے کوئی گناہ دونوں پر کہ وہ رجوع کر لے، یعنی آپ پہلا شوہر اور بیوی یہ دونوں اگر اس کے بعد رجوع کر لیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں خیال کرتے ہوں کہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، وہ واضح کرتا ہے انہیں ان کے لیے جو جاننا چاہیں، تو جو جاننا چاہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی حدود جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، اب یہ 1 یا 2 دفعہ کی بات آ رہی ہے، یعنی شوہر نے بیوی کو کہا میں تمہیں طلاق دے دی، اب بس وہ خاموش ہو گیا چلا گیا، اب اس کی عدت شروع ہو گئی، اب 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ 10 دن مہینہ گزر گیا، 1 حیض گزر گیا، 2 حیض گزر گئے، تیسرا حیض اب قریب ہے اور کوئی رجوع نہیں ہوا، تو طلاق 1 یا 2 تھیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دے دو عورتوں کو 1 یا 2 بار، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچنے کو آئیں اپنی عدت کو، یعنی تیسرا حیض اب بس قریب ہے کہ کسی بھی وقت تیسرا حیض آ جائے گا۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر دو بھلائی کے ساتھ۔ اب فیصلے کے دن آ رہے ہیں تو 3 حیض کے اندر اگر رجوع ہو گیا تو پھر یہ دونوں میاں بیوی بن جائیں گے، اور اگر رجوع نہ ہوا تو پھر طلاق ہو جائے گی، تو لہٰذا اگر رخصت کرنا ہے تب بھی بھلائی کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، اگر اس کو روکنا ہے تب بھی بھلائی کے ساتھ اس کو روک لو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کے لیے کہ تم زیادتی کرو، کہ اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ رجوع کر لیا کہ چلو اب یہ قانونی طور پر تو یہ ہے کہ رجوع کرنے کے بعد پھر وہ طلاق جو ہے وہ حیض، جب چونکہ 3 حیض کے اندر اس کے ساتھ رجوع ہو گیا تو لہٰذا اب جو ہے وہ طلاق واقع، 1 طلاق تو واقع ہو گئی لیکن اب وہ علیحدگی نہیں ہوگی، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اس کو میں تنگ کروں، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، نہ روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کے لیے کہ تم زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، فقط ظلم نفسہ، تو یقیناً اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور دیکھو میری آیات کو مذاق مت بناؤ، یہ جو میرے احکامات ہیں ان کو احکامات کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ بھی یاد رکھو جو نازل کیا ہے اس نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے۔ یعظکم بہ، وہ نصیحت کر رہا ہے تمہیں اس کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، جان لو اللہ ہر چیز پر خوب حساب لینے والا ہے۔ جہاں بھی جو خاندان کے احکامات ہیں جہاں بھی آتے ہیں قرآن حکیم میں، وہاں بار بار جو ہے وہ ایک چیز آتی ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ کوئی بندہ اللہ سے نہیں ڈرے گا تو پھر وہ بہت ظلم و زیادتی کرے گا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ پھر انسانوں پر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ تو جہاں جہاں بھی خاندان کی بات آتی ہے، جو خطبہ نکاح ہے اس میں بھی 4 دفعہ جو ہے وہ یہ بات آتی ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔
تو جہاں پر بھی یہ خاندان کی اس قسم کی باتیں آتی ہیں، خاندان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہدایات، رہنمائی، قوانین دیتے ہیں، تو وہاں بار بار یہ بات آتی ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھنا، تو یہ بات بار بار آتی ہے۔ واتقوا اللہ، بچو اللہ کی نافرمانی سے، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ کیونکہ جہاں بھی قانون ہوتا ہے تو اس قانون کو کسی نہ کسی طریقے سے تروڑ مروڑ لیا جاتا ہے، تو جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر وہ نہیں موڑا جائے گا۔ جیسے ایک لطیفے کی طور پر ایک ہے کہ کیسے قانون کو موڑا جا سکتا ہے، کہ ایک زمانے میں یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے والے سے لوگوں نے یہ ہیلا کرنا شروع کر دیا کہ زکوٰۃ چونکہ سال بعد جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، کہ جس کے پاس اضافی مال ہے اور سال ہو جائے اس اضافی مال کو، تو لہٰذا اس پر پھر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ تو اب گھر میں فرض کریں میاں بیوی تھے تو ان کے پاس کوئی مال تھا اضافی تھا، اور سال جیسے ہی اس کو ہونے لگا، انہوں نے دیکھا 11 مہینے ہو گئے ہیں، اضافی ہے، اب سال بعد اس پر زکوٰۃ دینی ہے، تو 11 مہینے جب ہو گئے تو شوہر نے بیوی کو بلایا اور کہا کہ جتنا مال ہے یہ سارا میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اب وہ سارا مال بیوی کو دے دیا، اب اس کے لیے اب وہ مال ختم ہو گیا، اب 11 مہینے وہ رکھے گی اپنے پاس، پھر 11 مہینے اس کے پاس گزر جائیں گے تو پھر وہ شوہر کو کہے گی کہ اب میں سارا مال تجھے دیتی ہوں۔ تو لہٰذا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہ بھئی سال تو ہمارے پاس مال رہا ہی نہیں، کہ سال ہمارے پاس مال رہتا تو ہم زکوٰۃ دیتے نا، تو سال تو رہا ہی نہیں، 11 مہینے بعد ہم نے دے دیا۔ تو لہٰذا جہاں پر بھی قانون ہوگا وہاں پر بھی اس قانون کو توڑا جا سکے گا، موڑا جا سکے گا، قانون کے اندر کوئی ایسا راستہ نکالا جا سکے گا کہ قانون بیچارہ پریشان ہی ہوگا کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ جیسے انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ ویئر از لا دیر از فلا، کہ جہاں بھی قانون ہے تو وہاں فلا ضرور ہوتا ہے۔ تو فلا لیس لا از امپاسبل، کہ کوئی ایسا قانون بنانا جس کو موڑا نہ جا سکے، کوئی اپنے حق کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی لیے بار بار آتا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو پھر یہ قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ قانون کو تو کسی طریقے سے بھی موڑا جا سکتا ہے، تو کہا جاتا ہے قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل کرو، کہ قانون جیسا ہے اس کی ایک اسپرٹ ہے، اس اسپرٹ کے مطابق اس قانون پر جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی جہاں پر بھی طلاق کے احکامات آتے ہیں، نکاح کے احکامات آتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کچھ قوانین بتاتا ہے، لیکن وہ قوانین بھی ایسے موڑے جا سکتے ہیں۔ تو بار بار وہاں یہ بات آتی ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو وہ پھر اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو ایک یا دو دفعہ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو مت روکو انہیں کہ وہ نکاح کر لے اپنے شوہروں سے، اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے سے۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب ایک حیض گزرا، دو گزرے، تین گزرے، 3 حیض گزر گئے، طلاق واقع ہو گئی، دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے، علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہیں، لیکن طلاق ایک ہی ہوئی تھی، 2 ہوئی تھی۔ تو اب وہ دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ فلا تعضلوهن، ان کو مت روکو، ينكحن ازواجهن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب دونوں راضی ہوں آپس میں تو بھلے طریقے سے وہ بے شک دوبارہ نکاح کر لیں، بغیر حلالے کے، کہ ابھی 3 طلاق نہیں ہوئی تھی۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ حکم ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کی اسے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ صاف ستھرا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب رضاعت کا مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر ایسی صورت میں کہ جب طلاق ہو گئی ہے تو اور بچہ ہے تو بچے کو دودھ کون پلائے گا، یا ویسے بھی اگر دودھ کون پلائے، ماں اگر پلا رہی ہے تو وہ کتنے عرصے تک پلا سکتی ہے؟ تو فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، یعنی 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ پلانے کی مدت کو، 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے۔
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس کے ذمے جس کا بچہ ہے ان کا کھانا اور اس کا لباس ہے دستور کے مطابق. یعنی طلاق ہو گئی ہے، اب ماں جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو، تو ماں اور بچے دونوں کا نان نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہوگا دستور کے مطابق، کہ وہ ان کو منتھلی ایک خاص اماؤنٹ جو ہے وہ دے گا، کہ چونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، ذمہ داری نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار کی جائے کہ ماں کو نقصان پہنچے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ولا مولود له بولده، اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے اس کو جس کا بچہ ہے، یعنی اس بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے، نان نفقے کی ذمہ داری وارث پر آ جائے گی. اگر باپ اس کا فوت ہو گیا تو اس کے وارث کی پر کی وہ ذمہ داری آ جائے گی. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی اور مشورے سے، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. کہ دونوں اگر دودھ نہیں پلانا چاہتے کہ بھائی ہم دودھ نہیں پلائیں گے، اس سے جو کہ طلاق ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، وہ دونوں مشورہ کر لے، اس سے پیچھے ہٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو کسی دائیا سے، یعنی اب ماں سے تو دودھ نہیں پلوا رہے، کسی دائیا سے دودھ پلوانا چاہ رہے ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، بشرطے کہ تم پورا پورا ادا کرو جو تم نے طے کیا ہے. اب ایک دائیا جو ہے وہ تم نے ہائر کی ہے، دائیا جو ہے وہ تم نے لی ہے کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے گی، تو اس کے ساتھ ایک معاوضہ ظاہر بات طے ہوگا، تو وہ معاوضہ جو ہے وہ پھر اس کو پورا پورا دے دو. واتقوا اللہ، پھر وہی بات، بچو اللہ کی نافرمانی سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسے جو تم کر رہے ہو. اب اس کے بعد جو ہے وہ بیوہ کی عدت کا بیان آ رہا ہے. یہ تو طلاق کی عدت تھا، ثلاثۃ قروء، 3 حیض. اب بیوہ کی عدت جو ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کا بیان آ رہا ہے. فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو چاہیے کہ وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن یا 10 راتیں. تو یہ 4 مہینے اور 10 دن کی جو ہے وہ مدت ہے جو بیوہ کے لیے آئی ہے. جو بیوہ ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. اس کی عدت طلاق کے معاملے میں تھوڑی زیادہ ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائے اپنے عدت کی مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کرے اپنے لیے دستور کے مطابق. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے. یعنی کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر لیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں کہ تم اشارتاً پیش کر دو نکاح کا پیغام عورتوں کے لیے. یعنی یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزار رہی ہیں، تو ان کے اشارتاً پیش کہا جا سکتا ہے کہ بھئی کہ نکاح کا کوئی پیغام ایسے دیا جا سکتا ہے کہ بالکل واضح الفاظ نہ ہوں کہ بھئی آپ سے نکاح میں کروں گا، لیکن کوئی اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، یا کوئی ایسا اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ جس سے ان کو اندازہ ہو جائے، لیکن واضح میسج نہیں دینا چاہیے. او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس کو پوشیدہ رکھو اپنے جیوں میں. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم یاد کرتے ہو انہیں یا ان سے ذکر کرو گے. ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن کوئی وعدہ نہ کرنا ان سے خفیہ طور پر. یعنی اب وہ کوئی چوری چھپے اس سے مل کے، چونکہ بھی نکاح تو ہو نہیں سکتا 4 مہینے 10 دن، تو کوئی چوری چھپے ان سے مل کے کوئی وعدہ کر لینا کہ پھر تم پریشان نہ ہو، میں تم سے نکاح کروں گا. تو یہ اس قسم کے وعدے سے روکا جا رہا ہے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن کوئی وعدہ نہ کرنا ان سے خفیہ طور پر. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سوائے اس کے کہ تم کہہ دو کوئی بھلی بات. نہیں کوئی اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس طرح پہلی بات ہے اشارہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ، یعنی نکاح مت کرو. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے. تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، جب تک 4 مہینے 10 دن کی عدت نہ ہو جائے، تو اس کے بیچ نکاح نہیں ہو سکتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے جیوں میں ہے. فَاحْذَرُوا، سو ڈرتے رہو اس سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو اللہ بہت بخشنے والا، بڑے تحمل والا ہے. اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آ جائے
تو پھر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کوئی انسان جو ہے وہ نہیں بچ سکے گا، کہ ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، ہر انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے تو پھر کوئی بھی جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ طلاق کے والے سے بہت ساری باتیں آج ہم نے سمجھی ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، یہ مصیبت ہے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابغض الحلال اللہ تعالیٰ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ طلاق ہے۔ لیکن سم ٹائمز ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ دینا پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق جو ہے وہ کس طرح دی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تاکہ صحیح طریقے کے مطابق وہ طلاق بھی دی جا سکے، تو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں دی ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں۔ تو یہاں پر ہی آج رکیں گے انشاءاللہ، اگلی کلاس میں اس سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا اور ہمارا یہ قرآن پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلط بات اگر میری زبان سے نکل گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ کے ذہنوں سے اس کو معاف فرما دے۔ جو صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے، تاکہ ہم مکمل قرآن سے اسی طریقے سے گزر سکیں، اور ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، قبول فرمائے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔